اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سے ساتھیوں نے سوال کیے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ پڑھنا کیسے ہے، کیونکہ قصیدہ غوثیہ باطنی ہتھیار ہے ان لوگوں کے لیے جن کو وسوسے آتے ہیں، خناس شیاطین اور سفلی چیزیں تنگ کرتی ہیں، یا جن کی روحانیت کم ہے، روحانیت بڑھانے کے لیے یا عشق و محبت بڑھانے کے لیے، یا جو براہ راست حضور غوث پاک کی توجہ چاہتے ہیں، براہ راست ان کے سائے کے نیچے آنا چاہتے ہیں، ان کی توجہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی روحانی طاقت اور قوت سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے کسی روحانی مقاصد کے لیے، دنیاوی نہیں روحانی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں۔ اب قصیدہ غوثیہ پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق آپ نے قصیدہ غوثیہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے باطنی ثمرات آپ کی آنکھوں کے سامنے خود آئیں گے، آپ خود ہی ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ بعد نماز مغرب، لیکن جب یہ قصیدہ غوثیہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو 9 چندی جمعرات، یعنی کہ جو یکم چاند آتا ہے، چاند کی یکم کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے، تب سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے۔ اور کس طرح پڑھنا ہے؟ 2 نفل پڑھنے ہیں ایصال و ثواب کے لیے۔ الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، سلام پھیر کے دونوں رکعات میں ایسے کرنا ہے، سلام پھیر کے اس کا ثواب توفتاً محبتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، پنجتن پاک کی، 7 سلطان الفقراء 12 اماموں کی، اور خصوصاً بالخصوص پیران پیر حضور غوث پاک۔ اس کے بعد 10 دفعہ اپنے درود شریف پڑھنا ہے۔ کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ولدہ و شیخ عبد القادر جیلانی و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و ولدہ و شیخ عبد القادر جیلانی و بارک وسلم۔ یہ 10 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ مناجات ہیں، یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، آپ اللہ کے لیے ہیں، شیئا للہ، دے دینی میری مدد کیجئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ اردو میں ساتھ نہیں پڑھنی، یہ صرف یہی پڑھنی ہے، یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امددنی فی سبیل اللہ، جس کا مطلب ہے یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی، آپ اللہ کے لیے ہیں، میری مدد کیجیے اللہ کی راہ میں۔ یہ اس کے مقاصد ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ قصیدہ غوثیہ کو رپیٹ کرنا ہے۔ ترجمہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کون سی ورڈنگ آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کس طرح حضور غوث پاک کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں روحانی طور پر، کس طرح آپ مناجات کر رہے ہیں قصیدہ غوثیہ کے طور پہ۔ 3 دفعہ آپ نے قصیدہ غوثیہ پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل آپ کا ٹائم لیں گے 5 سے 7 منٹ۔ جب آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے قصیدہ غوثیہ تو آپ نے 40 دن مسلسل پڑھنا ہے۔ اگر بیچ میں کوئی ایسے دن آ جاتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن 40 دن مسلسل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ساری زندگی آپ کو اس چیز کا، قصیدہ غوثیہ کا فائدہ ہوتا ہی رہے گا۔ کوشش کریں پوری زندگی میں اس قصیدہ غوثیہ کو اپنی زندگی کا حصہ ہی بنا لیں۔ نہیں بنا سکتے
تو کم سے کم 40 دن تو لازمی پڑھیں، ورنہ جب موقع ملے آپ یہ چیزیں پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے سے یقین کریں شیطانی، نفسانی، شہوانی یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ روحانیت و نورانیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ حضور غوث پاک کی نظر کرم ہو رہی ہے۔ آزما کے دیکھیں اور اس ذکر قلب کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ قصیدہ غوثیہ وہ پڑھے جس کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کر رہی ہے۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ نہیں کر رہی، وہ ذکر قلب کی اس ویڈیو کے اندر سے ہی اجازت لے لیں، پڑھایا جائے گا۔ اللہ آپ نے بھی ساتھ پڑھنا ہے، اللہ آپ کو بھی ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح 9 چند جمعرات سے آپ بھی قصیدہ غوثیہ پڑھ سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الله